رات بیت رہی ہے اور میں بھی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ خط لکھوں تو کسے لکھوں۔ آج دن بھر دھند چھائی رہی۔ ہم اپنے اپنے کیبنوں میں گھسے اخبار اور تصویروں والے رسالے دیکھتے رہے۔ چائے آج معمول سے ایک بار زیادہ تقسیم ہوئی۔ بعض اوقات ایسی بے قاعدگی بڑی اچھی لگتی ہے۔ میں اپنے کمرے سے خرامہ خرامہ 2 دفعہ کنٹرول گیا، لیکن وہاں کچھ ایسی مصروفیت تھی کہ وہ لوگ ٹھیک سے میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے۔ موسم خراب تھا اور لاسلکی پیام اچھی طرح سمجھ میں نہ آتے تھے۔ اتنا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سارے لڑاکا طیارے سلامت ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پیٹر کی آواز پہچاننے کی کوشش بھی کی، مگر ناکام رہا۔ پھر میں اس طرح راستے کی ہر ابھری ہوئی کیل اور بڑھی ہوئی لکڑی کو ٹھوکریں مارتا ہوا واپس آ گیا۔ جیب سے چیونگم کی ایک ٹکیا نکلی۔ پتہ نہیں یہ کب سے وہاں پڑی تھی۔ کپڑے کی مسلسل رگڑ سے اس کی کھانڈ اتر چکی تھی۔ میں نے اسے منہ میں ڈالا تو تم یاد آ گئیں۔ اب اندھیرا چھایا ہوا ہے، سمندر بالکل ساکن ہے۔ جہاز میں اب وہ ہچکولے نہیں۔ عرشہ گھر کا صحن لگتا ہے جہاں ہم سب اینٹیں کھڑی کر کے ہاکی سے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور تم نے مجھے خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ گیند اینٹوں کی سیدھ میں نہ پھینکا کروں، لیکن میری 6 پھینکنیوں کے بعد جیدی تمہیں پہلی بار ہی آؤٹ کر دیا کرتا تھا۔ یہ تو بتاؤ، میں نے کبھی ایسی جرات کی؟ میرا جی چاہتا تھا کہ تمہیں کبھی بھی آؤٹ نہ ہونے دوں، اور تم نے کہا تھا کہ میرا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ تم مجھے کھلاتے ہی رہو، لیکن اب خود ہی تم نے مجھے اتنی دور بھیج دیا ہے۔ یہاں نہ تو کوئی تمہارے جیسا ہے اور نہ تمہارے دیس کا۔ انگریزی کھانے کھا کھا کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ اردو میں بات کیے تقریباً 1.5 مہینہ بیت چکا ہے، اور طرب انگیز لمحہ تو شاید ایک بھی نہیں آیا۔ پانی میں زندگی بسر کرتے آج 25واں دن ہے، اور پتہ نہیں کتنے دن اسی طرح آسمان کے نیچے اور ساگر کی چھاتی پر گزر جائیں گے۔ کل رات پیٹر کیبن میں آیا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ مارگریٹ کو خط لکھنے آیا تھا۔ فضائی حملہ کرنے سے پیشتر ہر امریکن ہوا باز اپنی جان تمنا کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا کرتا ہے۔ پیٹر کی شکل اب تک میری آنکھوں میں گھوم رہی ہے۔ وہ میز کے ایک کونے پر بالکل غیر فوجی انداز میں پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا اور مارگریٹ کی باتیں کرنے لگا۔ اس سے متعلق ہر بات شروع کرنے سے پیشتر وہ مسکرا کر یہ ضرور کہتا، بھلا تم کسی دوسرے کی داستان الفت میں کیا دلچسپی لوگے، لیکن تم اتنے اچھے ہو کہ اگر دینا میں مارگریٹ نہ ہوتی تو میں صرف تمہاری دوستی کے سہارے زندگی بسر کر لیتا۔ پھر پرنسٹن یونیورسٹی کی ہلکی سی تمہید کے بعد وہ تیرنے کے اس تالاب کا ذکر ضرور کرتا جہاں پہلے پہل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے کئی ہزار مرتبہ یہ بتانے کے بعد بھی وہ ہر دفعہ اس بات کا تذکرہ ضرور کرتا کہ اس دن مارگریٹ نے سرخ رنگ کی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ لال پھول دکھائی دیتی تھی جو آسمان سے شبنم کے ساتھ اترا ہو۔ پیٹر کا باپ کسی یونیورسٹی میں جغرافیہ کا پروفیسر ہے۔ وہ رومن کیتھولک خیالات کا حامی ہے اور انجیل کو چوم کر کھولتا ہے۔ اس کی جغرافیہ دانی نے پیٹر کو دیس دیس کی سیر کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ امریکن ہوائی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ ہم پہلی مرتبہ یہاں ملے ہیں اور ہماری ملاقات کا آج 25واں دن ہے۔ امریکن بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دوستی سالوں کی منزلیں دنوں میں طے کر گئی ہیں۔ جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں پیٹر کی بہت سی تصویریں دکھاؤں گا جو اس نے مارگریٹ کے ساتھ کھنچوائی ہیں۔ ان میں ایک تصویر تو اتنی پیاری ہے کہ رہ رہ کر پیار آتا ہے، جہاں مارگریٹ ایک سفید دریچے میں سے باہر کے درختوں کو دیکھ رہی ہے اور پیٹر اس کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کھڑکی میں سے آتی ہوئی روشنی کا اثر ہے یا پیٹر کی آنکھوں کے شراروں کی چمک ہے کہ انتہائی سوچ کے باوجود مارگریٹ کا چہرہ جگمگا رہا ہے۔ ایسی ہی خوشی سے ایک بار تمہارا چہرہ بھی دمک اٹھا تھا جب میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پیٹر کی بہت سی تصویریں دکھاؤں گا۔ اس نے اپنا البم مجھے دے دیا ہے۔ اس وقت آدھی رات سے زیادہ بیت چکی ہے۔ کوہر اب بھی چھائی ہوئی ہے، بلکہ اس کی تہ پہلے سے دبیز ہو چکی ہے۔ سارے سمندر پر اندھیرا چھاؤنی ڈالے ہوئے ہے، لیکن اب یہ ہولناک نہیں لگتا۔ گیلری میں کھلنے والے چھوٹے سے روزن سے کچن کی روشنی آ رہی ہے۔ برتن کھنک رہے ہیں اور کنٹرول کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کب تک بجتی رہیں گی۔ میں تو ہر روز جلد ہی سو جاتا ہوں۔ ننا بلب جس کی روشنی میز کے 1 مربع فٹ سطح پر مرکوز ہے، وقت مقررہ پر خود ہی بجھ جاتا ہے۔ پھر صبح چائے کی گھنٹی بیدار کر دیتی ہے۔ یاد رہے، ایک مرتبہ جیدی اور بلو نے ایک ٹیلی فون بنایا تھا
सिगरेट के 2 डब्बों के दरमियान एक लंबी डोर बांधकर एक डब्बे में बोलता था और दूसरा कान से लगाकर सुनता था। जब वो तुम्हारी अम्मी को ये अनोखी इजाद दिखाने लाए तो मैं उनके पास तख्त पर बैठा पान पर चूना लगा रहा था। अम्मी छालियां कतर रही थीं। तुम भी इसी कमरे में थीं। तुम्हारी अम्मी ने सर हिलाकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, भैया को दिखाओ। जेदी ने एक डब्बा मुझे दिया और दूसरा तुमने खुद बिल्लू से ले लिया। हमारे हम कलाम होने से पेशतर इन दोनों साइंसदानों ने यकजबान होकर कहा, ये कमरा छोटा है, बरामदे में चलकर सुनिए और डोली को खींच कर रखिए, नहीं तो बात सुनाई नहीं देगी। फिर जब मैंने डब्बे में मुंह डालकर कहा, रीना तुम मुझे, तो तुमने डोली ढीली कर दी और मेरी बात मुंह से निकली तो पूरी, पर रास्ते में पतंग की तरह कट गई। फिर शायद तुमने मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाजा लगाकर बात टालने की कोशिश की थी कि भाई जेदी, टेलीफोन तो अच्छा है मगर इसमें घंटी नहीं बजती। इसने जवाब दिया था कि घंटी तो सोते को जगाने के लिए होती है और ये टेलीफोन जागते लोगों का है। मुझे जेदी की बात अब समझ में आने लगी है कि घंटियां क्यों कर जगाया करती हैं। अभी चंद मिनटों की बात है, मैं सिगरेट जलाकर जलती हुई दिया सलाई का शोला देख रहा था कि हार्लो आ गया और मेरी कुर्सी के सामने डट कर खड़ा हो गया। ये मेरे तैयारे का तोपची है। पहले न्यूयॉर्क में एक फिटर था, फिर एयरमैन भर्ती हो गया और 2 ही सालों में एक अच्छा निशानची बन गया। मुखालिफ तैयारों पर इसकी मारी हुई बाढ़ें आज तक अकारत नहीं गईं और एक मर्तबा जो इसके निशाने में आ गया फिर नहीं उभरा। अभी मुझसे कह रहा था कि मैं जहाज के निचले अरशे से होकर आया हूँ। जहाँ हमारा तैयारा है उसकी आबोताब ही निराली है और वो दूसरे तैयारों में सबसे अलग दिखाई देता है। मैं इसके परों पर स्लेब का निशान बनाकर आया हूँ। खुदाबंद यसू मसीह ने आज तक मेरे तैयारे को सबकसार नहीं किया, अब भी उससे यही दुआ है। फिर वो जरा झुक कर बोला, आपने किसी को खत नहीं लिखा? मैं तो 3 लिफाफे लिखकर डाक के डब्बे में छोड़ आया हूँ और सोच रहा हूँ कि डाली को भी खत लिखूं या नहीं। वो मेरी सबसे पहली आशना है। वो तो चला गया लेकिन मुझे एक गहरी सोच में छोड़ गया। अचानक मुझे तुम याद आ गई और मैं सोचने लगा कि किसको खत लिखूं और मैं अभी तक कुछ फैसला नहीं कर सका। जिन दिनों मैं एफए पास करके अच्छा खासा आवारागर्द हो गया था तो मेरी वालदा ने तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी मौजूदगी में मेरी खुदसरी की सारी दास्तान कह दी थी और तुम्हारी अम्मी सिर्फ इतना कहकर चुप हो गई थी कि आजकल के सारे लड़के बागी हो गए हैं। और तुमने मुझे उसी दिन डेवड़ी में रोक कर कहा था कि बीए का दाखिला अभी बंद नहीं हुआ, किसी कॉलेज में दाखिल क्यों नहीं हो जाते? तो मैंने कहा था, हो जाएंगे, ऐसी कौन सी जल्दी है, मेरा दिल पढ़ने को नहीं चाहता। लेकिन मेरा तो चाहता है। तुम तो पढ़ ही रही हो, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, कम से कम बीए तो कर लो। बीए? मैंने कहा, तुम कहती हो तो सोचेंगे, लेकिन AB कोर्स लेकर करना होगा। AB कोर्स यानी हिसाब? हाँ, लेकिन रीना ये तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। आगे एफए ही बड़ी मुश्किल से पास किया है। अच्छा, ए कोर्स और फिलॉसफी से ही? मगर कुछ नहीं, तुमने कहा, पहले ही तुमको बड़ी रियायत दे दी है। दूसरे दिन मैं कॉलेज में दाखिल हो गया, फिर तुम बड़ी इज्जत करने लगी और मुझसे जिद्दी बच्चों की तरह चुमकार चुमकार कर काम लेने लगी। एक दफा जब मैं तुम्हारे छोटे भाई के साथ तुम्हें कॉलेज से लाने के लिए चचा अब्बा की मोटर लेकर आया तो तुमने कार में बैठते हुए अपने भाई से कहा था, अरशद तुम मत चलाना। उस दिन मुझे तुम्हारी नज़रों में अपनी बर्तरी का एहसास हुआ। तुम मुझे अच्छी लगने लगी, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। ऐसे ही एक दिन जब मैं एक लिफाफा जिसके फ्लैप की गोंद तकरीबन उतर चुकी थी पानी लगाकर बंद कर रहा था तो तुम हंस पड़ी थी और लिफाफा मेरे हाथ से झपट कर कहा था, ये ऐसे बंद नहीं होगा, जकड़ने वाली चीज उखड़ चुकी है, यहाँ तो यही पुराना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर लब लगाकर लिफाफा बंद करके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर रख दिया था। लेकिन मैंने फौरन वहां से ये कहकर खींच लिया था कि ठहरो, मुझे भी तो ये तरीका सीख लेने दो, खुदा मालूम फिर कितने ही ऐसे लिफाफों से पाला पड़े। लिफाफा फिर खुला, जबान दोबारा फिरी और फिर इसी तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नीचे दबा दिया गया। लेकिन फिर तुमने भरपूर निगाहों से मुझे नहीं देखा, ऐसे ही जुगनू से झपकाती रहीं और उठकर चली गईं। बाज़ औक़ात तुम्हारी रहबरी भी चौकड़ियां भूल जाती थी। अक्सर ऐसे भी हुआ कि तुमने अपनी पसंद पर मेरी मर्जी को कुर्बान कर दिया और मैंने पता नहीं क्यों कुर्बान होने दिया। मैं बालों में टेढ़ी मांग निकालता था,
لیکن تم نے کہا مجھے درمیان میں پسند ہے۔ میں نے کنگھی تمہارے آگے بڑھا دی تو تم نے کہا میں خود نہیں نکالوں گی۔ پھر میری مانگ خود بخود سیدھی نکلنے لگی، پر ان بالوں کو حسرت ہی رہی کہ کبھی تمہارے ہاتھوں سے منت پذیر شانہ ہوتے۔ ایک بار جب میں کرائے کی نئی سائیکل لے کر سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہا تھا اور شام کو دکان بند ہو گئی تھی اور میں سائیکل لے کر گھر آ گیا تھا، تو رات کو کھلی ہوئی چاندنی دیکھ کر تمہارا جی چرایا۔ تم سائیکل برآمدے سے باہر گلی میں نکال کر لے گئیں، لیکن چلاتا کون؟ اس وقت اگر میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں تم کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہتی۔ پھر میں نے ہی تمہیں آگے بٹھا کر گلی کے اس سرے تک سیر کروائی، لیکن اونچے نیچے گڑھوں والی زمین پر سائیکل اچھلتی رہی اور میری ٹھوڑی تمہارے سر سے ٹکراتی رہی۔ اور واپسی پر جب میں نے یہ رائے دی کہ دکانوں کی قطار کا چکر کاٹ کر اپنے گھر کے پچھواڑے پر جا اتریں گے کیونکہ وہ راستہ ہموار تھا، تو تم نے میری تجویز رد کر دی تھی۔ اگر اس طرح ایک بار پھر میری ٹھولی تمہاری ماں کو چھوتی رہی تھی تو میرا کیا قصور؟ جب تم کالج سے دوپہر کو گھر آتی تھیں تو میں اپنی کھڑکی کھولے ہوئے بیٹھا ہوتا۔ ہمارے گھر کے عین سامنے ایک چھوٹی سی کھائی تھی جسے تم ہمیشہ پھلانگ کر گزرا کرتی تھی۔ تمہارے ساتھ اور 2-3 لڑکیاں بھی ہوتیں، مگر وہ کبھی اس طرح نہ گزری تھیں، یا تو اس سے کترا جاتی یا ایک پاؤں اس میں اتار کر دوسرا اگلے کنارے پر رکھ دیتی۔ میں یہی نظارہ کرنے کے لیے کھڑکی کے پٹ کھولے رکھتا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ کھائی پر ہو گئی، لیکن تم نے اپنا انداز نہ بدلا۔ تم اس تازہ دھلی ہوئی مٹی پر سے اسی طرح گزرتی رہیں جیسے کھائی سے گزرتی تھیں، اور وہ نشیب پر ہونے کے باوجود میری کھڑکی بند نہ ہوئی۔ جب میں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا تو اوروں کے ساتھ تمہیں بھی رنج ہوا۔ بھائی جان سے میری لمبی لمبی بحثیں سن کر تم نے مجھ سے پوچھا تھا آخر آپ خدا کو مانتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا تھا اس کے ماننے یا نہ ماننے سے انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تم نے جواب دیا تھا میں تو سمجھتی تھی فلسفے سے تمہارا دماغ روشن ہو جائے گا۔ روشن ہی تو ہوا ہے، میں نے کہا، جب وقت اور فاصلہ میں کچھ نہیں سمجھتی۔ تم نے بات کاٹ کر کہا آج سے خدا کو مانا کرو، لیکن کچھ نہیں۔ میں جو کہتی ہوں کہ خدا ہے، پر اچھا تو جا کر اپنی کھڑکی بند کر لو، سمجھ لو کہ آج سے وہ کھائی پر ہو چکی۔ میں تم سے تو شاید نہ ڈرتا، لیکن تمہاری دھمکی سے ڈر گیا، اور اس دن مجھے ہر شے میں خدا کا ظہور نظر آنے لگا۔ کل رات پیٹر میرے پاس آیا تھا اور دیر تک بیٹھا رہا تھا، مگر آج نہیں آیا۔ میں نے کہا نا کہ وہ بڑا جذباتی ہے، البم دے گیا ہے جسے اب تک میں کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ اب بھی وہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے۔ 3 بجے شب طیاروں نے ٹیک آف کیا۔ ہم اس وقت مزے سے سو رہے تھے۔ صبح میں کنٹرول گیا، لیکن وہاں حد درجے کی مصروفیت تھی۔ چند منٹ تک پیٹر کے پیغام کا انتظار کرنے کے بعد میں اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ دوپہر کو ہمیں ونگ کمانڈر نے بلایا۔ دیر تک نقشہ پھیلائے ہم ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے رہے۔ پھر ایک خاکہ مرتب ہوا اور ہمیں پوزیشن سمجھا دی گئی۔ میں پھر آ کر پیٹر کا البم دیکھنے لگا، جس کے اخیر میں مارگریٹ کی ایک تصویر تھی جہاں وہ پیٹر کی پی کیپ پہنے ہوئے ہنس رہی ہے۔ 8 طیارے واپس آ گئے مگر پیٹر نہیں آیا۔ کنٹرول نے پیام دیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہم سب عرصۂ جہاز پر نکل آئے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے انتظار کرنے لگے۔ تشویش بڑھتی گئی۔ ونگ کمانڈر مایوس ہو گیا، لیکن ہم لوٹ کر اپنے کیبنوں میں نہیں گئے۔ سمندر متلاطم ہو گیا تھا، دور تک نیلا پانی بالکل سیاہ ہو گیا اور جہاز ڈولنے لگا۔ بڑی بڑی لہریں اٹھتیں اور جہاز سے سر مارنے لگتیں۔ بہت سی اونچی اونچی لہریں عرصۂ جہاز پر آ کر پھیلنے لگیں۔ ہمارے بوٹ پانی میں ڈوب جاتے اور پتلونوں کے پائنچے ٹخنوں سے لپٹ جاتے۔ سب کی نگاہیں آسمان میں گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک سیاہ بادل امڈا اور تیزی سے ہماری طرف چلنے لگا۔ ہمارا طیارہ آ رہا تھا، اپنے پیچھے دھوئے کا ایک دبیز گولا چھوڑے۔ اس کا ایک پر جل رہا تھا اور اس میں سے لمبے لمبے شعلے نکل رہے تھے۔ سب ایک طرف ہو گئے اور طیارہ گویا عرشے پر آ کر گر پڑا۔ ہم نے ربڑ کے نلوں سے اس پر پانی کی بچھار کر دی، پھر اس کی ادھ جلی چتا پر پل پڑے۔ میں نے کاکپٹ کھول کر جب پیٹر کو باہر نکالا تو اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اسٹریچر منگوایا اور اسے لے گئے۔ توپچی کا پتہ نہ تھا۔ پیٹر نے اپنے ناتواں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر کہا ذرا میرا البم تو لاؤ۔ ہارلو میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا، اور جب وہ لے آیا تو پیٹر نے کہا آخری تصویر نکالو۔ میں نے مارگریٹ کی وہی تصویر نکالی۔ پیٹر نے اپنی دھندلی آنکھوں سے دیکھا اور بولا
اسے میرے قریب تو کر دو۔ جب میں نے اسے قریب کر دیا تو بولا، ذرا اور نزدیک۔ اس کے بعد اس نے کہا، مارگریٹ نے کہا تھا کہ مرد فوج میں بھرتی ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو میری ٹوپی پہن کر کس قدر خوش نظر آتی ہے۔ اسے ہوائی فوج سے بہت انس تھا۔ اس کی تمنا تھی کہ میں ایک اچھا پائلٹ بن سکوں۔ میں پائلٹ تو بن گیا، مگر شاید اچھا نہیں۔ یہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جب تم وردی پہن کر پرنسٹن کی گلیوں میں چلا کرو گے تو ہر بری اور بحری فوجی ہمیں سلام کیا کرے گا۔ کاش اس کی یہ آرزو پوری ہو سکتی۔ شام کو ہم سب نے پیٹر کو اس کے جلے ہوئے جہاز میں ڈال دیا اور ٹوپیاں اتار کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ امریکنوں نے نہایت دردناک مگر اونچے سروں میں وہی مشہور گیت گانا شروع کر دیا، آج تمام روئے زمین امریکہ کے پروں کے نیچے ہے۔ پھر اس کے جہاز کو آہستہ آہستہ دھکیل کر ہم نے سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑا سا بھنور پیدا ہوا اور پھر طیارے کی جلی ہوئی دم اس میں غرق ہو گئی۔ ونگ کمانڈر نے کہا، ایک اچھے ہوا باز کو کتنا اچھا تابوت ملا۔ آج صبح میرا ٹیک آف ہے اور ہم اسی عرصے سے اڑیں گے جہاں کل رات ایک اچھا ہوا باز اڑا تھا، لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہارلو بہت اچھا نشانچی ہے، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں تو ابھی تک فیصلہ بھی نہیں کر سکا کہ خط لکھوں بھی تو کسے لکھوں۔